فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل، مناقب اور ان کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ گزشتہ موضوع سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یقیناً آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جماعت ہیں جن کی تربیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، اور جن کی نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور اسی جماعت نے قرآن کو، سنت کو، دین اسلام کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور یہی وہ جماعت ہے جو بلا مشروط، کسی بھی شرط کے بغیر، کسی بھی قسم کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اور سچی اطاعت اور تابعداری کرنے والے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی جماعت ہے کہ جو صرف کتاب و سنت کو محفوظ کرنے والے نہیں، بلکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے، ان کے فہم کے بغیر، صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر قرآن کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو سمجھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ گمراہی جو ہے وہ تب جنم لیتی ہے جب فرقے، گروہ اور علماء سو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے فہم کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور مطلب کے ساتھ قرآن اور سنت کا معنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، دنیا کے اندر کوئی بھی بدعت، خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اگر آپ بڑا سادہ اور آسان سا سوال کریں کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عمل کیا تھا؟ کیا قبر پر اذان دی تھی؟ کیا اذان سے قبل صلاۃ و سلام پڑھا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے کل 10واں 40واں اور عرس کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے قبروں پر پھول نچھاور کیے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے قبروں کو پختہ کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور جلیل القدر صحابہ کرام کی قبریں ہونے کے باوجود کبھی ان سے مانگا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان انبیاء اور اولیاء ان کی ہستیوں کا واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ دیا تھا؟ کیا صحابہ کرام حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ ہیں تو ولی اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں؟ تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسا معیار حق بنایا ہے کہ کوئی بھی باطل نظریہ، کوئی بھی باطل عقیدہ جو ہے اس کو ایک سیکنڈ کے اندر سمجھنے کے لیے آپ اس سے یہ سوال کریں کہ آج جس چیز کو تم دین سمجھتے ہو، ایمان سمجھتے ہو، کیا صحابہ کرام نے کبھی اس کو اختیار کیا ہے؟ جشن عید
میلاد نبی جو ہے، جشن عید میلاد جس کو کہا جاتا ہے یا عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کو کافر سمجھا جاتا ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی اس عید کو منایا تھا؟ حضرات، محرم الحرام کا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے، اپنے بدن کو چھیدا جا رہا ہے، چھریاں ماری جا رہی ہیں، اپنا خون نکالا جا رہا ہے۔ یہ جو ماتم ہے، سوگ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، 4 سال بعد تک صحابہ کرام دنیا کے اندر زندہ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اور شہادت سے لے کر صحابہ کرام کے دور تک کبھی کسی صحابی نے اپنے سر کے اندر مٹی ڈالی ہو، اپنے بدن پر چھریاں چلائی ہوں؟ کبھی ہر سال محرم کو سوگ جو ہے اس کو زندہ کیا ہو؟ کبھی اہل بیت نے، حضرت علی کی اولاد نے، حضرت حسین کی اولاد نے ساری زندگی ایسا کیا ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن لوگوں نے ان کے فہم کا انکار کیا وہ گمراہ ہو کر مرے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے ایمان کا انکار کیا ہے وہ کافر ہو کر مرے ہیں۔ تو صحابہ کرام ان کے ایمان کو ماننا اور ان کے فہم کو ماننا، یہ حق والا جو بندہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان کو بھی مانتے ہیں اور ان کے فہم کو بھی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اہل بدعت ہیں وہ صحابہ کرام کو مانتے تو ہیں لیکن ان کے فہم کو نہیں مانتے، اور جتنے قرآن کی صحت کا انکار کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو کافر کہنے والے، دین اسلام کے جو ارکان ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب میں قرآن مجید سے آپ کو مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کیسی ہستیاں تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام تھا، دین اسلام کے اندر ان کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلا واقعہ، نبی علیہ السلام آپ کے دور میں 4 مؤذن تھے، 4 صحابہ کرام تھے کہ جن کی آواز بڑی پیاری تھی، اور وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر بچوں کو اذان نہیں دینے دیتے، حافظ قرآن اگر کوئی بچہ ہے اس کو نماز نہیں پڑھانے دیتے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ کا مؤذن نبی علیہ السلام نے جس کو مقرر کیا وہ نابالغ بچہ تھا، اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مکہ کے مضافات میں شہر سے باہر ایک جگہ پر تھے۔ اذان کا وقت ہو گیا، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے مؤذن نے جب اذان دی تو بچوں نے اس اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اب ایک آواز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو بڑی بھائی، آپ کو بڑی پسند آئی کہ یہ کتنی پیاری آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ پتہ کرو یہ اذان دینے والا کون ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو ایک بچوں کی ٹولی تھی، ان کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے اذان کس نے دی ہے؟ تو بچے جو ہیں وہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا جرم کیا ہے اور اس کی ہمیں کیسے سزا ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے اذان کے کلمات جو ہیں وہ سننے شروع کر دیے۔ ایک بچہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ تو پڑھ۔ جب اس نے اذان سنائی تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس صحابی کا نام ابو محذورہ ہے، یہ نابالغ بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاندی کے سکوں کی ایک تھیلی جو ہے
بطور انعام کے دی. جیسے کوئی آدمی 100 کی جو کٹھی ہے وہ بطور انعام کے کسی کو دے دے. تو نبی علیہ السلام نے جب اتنی پیاری آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا انعام تو چاندی کے سکوں کی تھیلی کی صورت میں دیا، اور دوسرا انعام فرمایا یہ بچہ جو ہے یہ مسجد حرام، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو مسجد حرام کا مؤذن مقرر کر دیا. تو مکہ میں مسجد حرام کے اندر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے. اچھا آپ کو ایک میں مسئلہ بتا دیتا ہوں. یہ مسئلہ جو ہے یہ علماء کے لیے بھی شاید پہلی دفعہ سننے سے تعلق رکھتا ہو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ہاں جو اذان دینے کا طریقہ ہے، اذان کے کلمات کو جوڑ کر پڑھا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو وصل کہتے ہیں. وصل کا معنی ہوتا ہے ملاپ، یعنی ملا کر کلمات پڑھنا. حضرت ابو محذورہ جب اذان دیتے تھے تو وصل کے ساتھ کلمات کو جوڑ کر اذان دیتے تھے. اور حضرت بلال وہ وصل کے ساتھ اذان نہیں دیتے تھے، اکیلا اکیلا کلمہ الگ الگ پڑھتے تھے. اس کو فصل کہتے ہیں، جدا کرنا. کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال کی اذان فصل کے ساتھ ہوتی تھی، اور حضرت ابو محذورہ کی اذان جو ہے یہ وصل ملاپ کے ساتھ ہوتی تھی. تو ہم کیا کرتے ہیں، کلمات کا جو جوڑ اور ملاپ ہے وہ حضرت ابو محذورہ والا لے لیتے ہیں، اذان کے جو کلمات ہیں وہ حضرت بلال والے لے لیتے ہیں. تو دو مؤذن جو ہیں وہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے. ایک مؤذن کا نام ہے بلال. آپ نے شعراء سے جو نعتیں پڑھنے والے ہیں ان سے سنا ہے مؤذن ہزارہ نے بلال کوئی نہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ 5 اذانیں دیتے تھے. فجر کی اذان یہ نہیں دیتے تھے، تہجد کی اذان حضرت بلال دیتے تھے. فجر کی اذان جو ہے وہ ایک نبینے صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فجر کی اذان دیتے تھے جس کے اندر تھا الصلاۃ خیر من النوم. یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے تھے مدینہ منورہ کے اندر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چوتھے مؤذن مسجد قباء کے مؤذن تھے. لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ. مسجد قباء کے جو مؤذن ہیں عمر بن حارث العائزی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کا مؤذن مقرر کیا تھا. تو یہ نبی علیہ السلام کے 4 مؤذن تھے. نام یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم سے بڑی محبت کرتے تھے. اس محبت کا سبب کیا تھا؟ مدینہ سے باہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 20 مرتبہ مسجد نبوی کا امام بنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر جو امامت کرواتے تھے وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. عبداللہ بن ام مکتوم کو اتنا درجہ ملا ہے، مؤذن رسول بھی ہیں، آپ کے مصلی کے امام بھی ہیں، اور 20 مرتبہ رسول اللہ نے مدینے سے جاتے ہوئے ان کو امام بنایا. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ بھی سن لیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبینے تھے، اور فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رسول اللہ کے پاس جاتے تھے. میں آپ کے جسم، آپ کے مبارک بدن کی خوشبو سونگھ کر آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا. گھر سے باہر نکلتا نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے، اتنی آپ سے محبت کرتے تھے. اب جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم
مالدار ہیں، جاگیردار ہیں، کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں جس کے اندر آپ کا کوئی صحابی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے. بعض جو بندے ہیں نا ان کو سٹیٹس کمپلیکس ہوتا ہے، ہم پلہ میں کچھ ہوں. جیسے بعض بندوں کو ٹیکنالوجی کمپلیکس ہو جاتا ہے نا، بنایا اللہ نے ہے، پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوا ہے، لیکن انگریزوں کی بڑی تعریفیں کریں. کیا کہنے ہیں جی انگریزوں کے؟ وہ اللہ نے تیری زبان جو ہے نا اپنی تعریف کے لیے بنائی ہے. انگریزوں کو اللہ نے مسلمانوں کا خادم بنایا ہے کہ وہ چیزیں بنائیں، مسلمان استعمال کریں. اور بعض بندوں کو اس کا بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. اسی طرح بعض بندے ہیں ان کو سٹیٹس کا بڑا کمپلیکس ہوتا ہے، ان کو بھی سٹیٹس کا کمپلیکس تھا. کوئی ماڑا مریڑا کوئی غریب بندہ ہمارے قریب نہ پھٹکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ میرے جو نبی ہیں ان کو حرص ہے کہ بندے مسلمان ہو جائیں. اب نبی علیہ السلام آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر میٹنگ کرنے سے یہ مسلمان ہوتے ہیں جہنم سے بچ جائے ٹھیک ہے. آپ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ جب ان کے ساتھ میری میٹنگ ہو آپ میں سے کوئی بندہ بھی نہ ہے. اب نبی علیہ السلام کا حکم تھا، کس کی جرت ہے بھئی آئے؟ لیکن اللہ کی شان، آپ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں. یہ نبینہ جو صحابی ہے نا عبداللہ بن ام مکتوم، یہ لاٹھی اپنی ٹیکتے 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 تھے، ایتھوں نبی پاک دی خوشبو آ رہی ہے، ایتھوں آ رہی ہے، یہ ادھر پہنچ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا. کیا ہوا تھا؟ آپ کے ماتھے پر صرف تیوڑی آئی تھی، صرف تیوڑی، جس کو ہم ناگواری کہتے ہیں. زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ نہیں کیا کہ اس کو روکو، صرف ماتھے پر تیوڑی آئی ہے. اور جو لوگ آج صحابہ کرام پر زبان درازیاں کرتے ہیں ان کا شان حضرت معاویہ کے برابر کبھی نہیں ہے. ان کا شان حضرت حسن حسین کے برابر کبھی نہیں ہے. یہ حضرت معاویہ اور حسنین کریمین کی فضیلت عبداللہ بن ام مکتوم سے زیادہ ہے. یہ عام صحابی ہیں جن کو بس شرف صحابیت حاصل ہے، جن کے بارے اور فضیلت میں کوئی آیت اور حدیث نہیں آئی. عام صحابی ہے، شرف صحابیت ہے صرف ان کے پاس. آج لوگ پتہ نہیں کس حوصلے کے ساتھ زبانیں کھول لیتے ہیں. یہ تیوڑی جو ہے یہ کس کے چہرے کی ہے؟ قد نرا تقلب وجهك فی السماء. یہ وہ چہرہ ہے جو والضحیٰ کا چہرہ ہے، جس چہرے جیسا اس کائنات میں کوئی چہرہ نہیں ہے. پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پوری صورت عباسہ عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے آسمان سے اتار دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا. اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے پیارے نبی، یہ آپ کا صحابی ہے، انتخاب رب کا ہے. کسی ایک صحابی کے لیے مجھے آپ کے ماتھے پر بھی تیوڑی برداشت نہیں. کیوں تیوڑی جو ہے آپ نے اپنے چہرے پر اس کے لیے لے کر کے آیا؟ کیوں نہ آیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی کے چہرے پر تیوڑی گوارا نہیں ہے تو مجھے بتائیں ہم اہل ایمان کسی کی زبان کو کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ سوچیے اللہ کے لیے. حضرات میں دوسری مثال دینے لگا ہوں. یہ مثال ہے ایک نبی نے آدمی کی. میں دوسری مثال دیتا ہوں. قرآن مجید
सूरत का नाम है सूरत मुजादला। ये 28वें पारे की पहली सूरत है। एक औरत है जिसकी वजह से ये पूरी सूरत नाजिल हुई है, एक औरत की वजह से। क्या कोई खास औरत है? उम्महातुल मोमिनीन में शुमार नहीं होता, आपके रिश्तेदारों में इस औरत का शुमार नहीं होता। कोई गाजिया, कोई शान वाली कि इसके बारे में कोई अलग से आयत और हदीस आई है, ऐसा भी नहीं है। एक आम सहाबिया है, आम। हुआ क्या है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। इस सहाबिया की अपने खामद के साथ लड़ाई हो गई। चचा के बेटे के साथ इसकी शादी हुई थी। ये जो कज़न मैरिज होती है ना, इनमें लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं, मोहब्बत भी बड़ी होती है, लड़ाइयाँ भी बड़ी होती हैं। चचा के बेटे के साथ हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ इनकी शादी हुई। आधी रात इनकी खटपट हो गई, मियाँ बीवी की अद्धी राती जड़ी ना इन्हों की लड़ाई होने लग पई। हज़रत उबादा जो हैं वो गुस्से में आए, सब्र ये भी ना करे। आपको पता जब लड़ाई होती है औरतें खामोश रहने की बजाय ना तुर्की बतुर्की साथ साथ जवाब देती। वो कहता है तेरी माँ ने अकल दी, वो कहती है तेरी माँ ने भी तुझे अकल दी। काम जो है वो गर्म हो गया। इतना गर्म हुआ कि हजरत उबादा ने गुस्से के अंदर आकर कहा, जा तू मेरे लिए ऐसे जैसे मेरी माँ। बीवी को माँ कह दिया। और अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब बीवी को माँ कह दे तो पक्की जुदाई, तलाक हो गई थी। गुस्सा ठंडा हो गया। बंदे का गुस्सा तलाक देकर ठंडा होता है, औरत का गुस्सा तलाक लेकर ठंडा होता है। बंदी दे तलाक। अच्छा, जब दोनों का गुस्सा ठंडा हो गया ना, उसने कहा मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मैं किधर जाऊंगी। तो आधी रात कोई बिना सोचे समझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपके घर आ गई। अब किसी की जुर्रत नहीं थी कि नबी अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खटखटाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत हैं जो 16-18 घंटे जागते थे। 16-18 घंटे ये नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था। उसने आकर नबी अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? खौला। क्या बात है? या रसूला मेरी बात सुने, क्या हो गया है इतनी रात? वो मेरी खामद से लड़ाई हो गई है। पर मैं फिर उसने मुझे कह दिया है तू मेरी माँ की तरह है। सुभान अल्लाह। फरमाया ला अजिदु लक फी किताबिल्लाह। खौला जा, अभी आसमान से तेरे मसले का कोई जवाब मेरे पास नहीं है। ला अजिदु लक फी किताबिल्लाह। उसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ ना झगड़ना शुरू कर दिया। तुहाडे पिछे असां हिजरतां कीतियां, घर बाहर छड्डिया, माँ प्यो का घर छड्डिया, पेका छड्डिया, हुण मैनूं आंदे हो जा ला अजिदु लक फी किताबिल्लाह। असीं जिवें पंजाबी चाहते हैं भी दिन नहीं चढ़ना। सुभान अल्लाह। उसने क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे से मस्जिद नबवी के अंदर आ गई। आसमान की तरफ मुंह करके कहती या अल्लाह मेरे मसले का जवाब अपने नबी पर उतार। अल्लाह मैं बड़ी परेशान हूं। और देखो सहाबा की कदर, उनकी औरतों की कदर। अल्लाह ने पूरी सूरत उसी वक्त अपने नबी पर उतार दी। नबी अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर भी नहीं लेटने दिया। पर मैं उठे मस्जिद में जाकर मेरे नबी उठे मस्जिद में जाएं, जाकर मेरी बंदी को मेरा कुरान सुनाएं, उसको पैगाम दे कि अल्लाह ने उसके सवाल का जवाब किताबुल्लाह के अंदर नाज़िल कर दिया है। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तक़ी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। चले जाए मस्जिद के अंदर। हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में फतूहात का दौर था। ईरान फतह हुआ, रूम फतह हुआ, लश्कर की क़यादत खुद कर रहे हैं। एक बुढ़िया औरत कमर झुकी हुई है, इशारा किया। हज़रत उमर फौरन अपनी सवारी से नीचे उतरे। रास्ते पर खड़ी उस औरत उसके करीब अपने कान को किया, वैसे ही हालत में जाकर उसकी बात सुनते रहे। लश्कर के अंदर बेचैनी,
جب واپس مڑے ساتھیوں نے کہا اس کی بات پھر نہیں سنی جا سکتی تھی، آپ کو نہیں پتا کہ بندے بندے کی ضرورت ہے، مارکے میں لڑائی ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ خولہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بستر پر لیٹنے نہیں دیا۔ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، میری کیا جرت ہے؟ جب نبی علیہ السلام اپنے بستر کی طرف قدم موڑ نہیں سکتے تو میری کیا جرت ہے کہ میں اس کی بات سنے بغیر اپنا قدم آگے بڑھا دوں۔ حضرات، میں قرآن مجید سے تیسری مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں گھروں میں بچے جو ہے نا، ماں کی ٹریننگ کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر اس کا نا پورا رول ادا کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے جا ویکھ کے آ دادی دے تے پیو دی کی گل ہون ڈئی۔ بچہ کھیلتا آتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، جا کے ماں کو بتا دیتا ہے دادی تیریاں شکایتاں آندی سی پئی، چاچی کیا کہہ رہی ہے، پھوپھی کیا کہہ رہی ہے، ہمسایوں کے گھر میں کیا بات ہو رہی ہے۔ بچے جو ہے نا وہ پوری ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ماں کو آ کے نا پوری بات سناتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک بچے تھے، ان کا نام تھا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں نبی نے صحابی کے لیے پوری صورت آئی، عورت کے لیے پوری صورت آئی۔ کوئی عقل مند شیعہ، کوئی ایسا شیعہ جو کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں آج تیرے دل دماغ کو کھٹکھٹانا چاہتا ہوں قرآن کے ساتھ کہ دیکھ جن کی فضیلت اور شان کوئی خاص آیت اور حدیث نہیں ہے، ان کا دفاع اللہ کر رہا ہے، رب کر رہا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچے تھے۔ تاریخ اسلام میں نا ان کی بڑی شان ہے۔ شان کیسے بنی؟ اب وہ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ۔ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ ہم بڑ وڈیرے، ہم عزت والے، اور یہ جو مہاجر ہیں نعوذ باللہ ذلیل، ہم نے جا کر کے نا ان کو مدینے سے باہر نکال دینا۔ انہوں نے بات سنی، سیدھا نبی پاک کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ۔ فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ اے جی میرا نام زید ہے، میں ارقم کا بیٹا ہوں۔ فرمایا ہاں پتہ ہے مجھے۔ یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ بن ابی ہے نا اور اس کے جو ساتھی ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ہم عزت والے ہیں اور یہ ذلیل ہے، اور ہم جا کر کے نا ان کو مدینے سے باہر نکال دیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے رئیس المنافقین کو عبداللہ بن ابی کو طلب کیا، ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تم نے ایسی باتیں کی ہیں کہ اسی عزت والے ہیں، ذلیل نے، اسا مدینیوں باہر جا کے کٹ دینا ہے۔ وہ کہنے لگا تاللہ باللہ، اللہ دی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، بڑی بڑی قسمیں اس نے اٹھائی، جیسی جھوٹ بولیے تھے تباہ ہو جائیے۔ اس کو پتا تھا بدبخت کو کہ رسول اللہ کے ہوتے ہم تباہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بڑی اس نے قسمیں اٹھائی۔ اس نے کہا پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں۔ اچھا، نبی علیہ السلام آپ نے اپنی زندگی میں کہا تھا، فرمایا یہ بات یاد رکھ لینا، میں بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، کوئی آ کر اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لے تو یہ نہ سمجھنا کہ محمد رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اب حق میرا ہے، میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ رہا ہوں۔ بڑی بڑی چرب زبانیاں تھیں۔ اس نے چرب زبانی کے ساتھ رسول اللہ کو اعتماد میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو جاؤ۔ نبی علیہ السلام تو معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ یہ کئی بندے ہیں نا، میں گل دا نتھارا کرنا ہے، وہ نتھارا کر دیں گے اپنا پتر تھکڑ لیں گے، نتھارے نہیں کری دے، منڈا منڈا پائی دا ہے، پترا نو نال ٹوری دا ہے، چلائی رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نا اس کو بھیج دیا۔ اچھا جب وہ چلا گیا نا، اب بچوں کو ہوتا ہے کہ حضرت زید کہتے ہیں مجھے یہ تھا کہ مجھے رسول اللہ سے شاباش ملنی ہے، میں نے بہت بڑی خبر دی ہے رسول اللہ کو۔ اب وہ چلے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ارقم کا بیٹا زید کدھر ہے؟
میں پجا آیا بھائی مینوں شابش ملن لگی ہے. لیکن ہوا کیا, شاباش ملنے کی بجائے اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹ دیا, خبردار بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے, خبردار. فرماتے ہیں میرا حال یہ ہو گیا کہ آج سے پہلے میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا کہ مجھے رسول اللہ نے ڈانٹ دیا. میری اس سے بڑھ کر توہین اور بستی کیا ہوگی, مجھے رسول اللہ نے ڈانٹ دیا. حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, اس بچے کی باتوں کو اللہ نے قرآن کے لفظ بنا کر پوری سورت رسول اللہ پر اتار دی. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. بین ہی لفظوں کو جو بچے نے رسول اللہ سے بیان کیے تھے, اللہ نے وہ لفظ جو ہیں قرآن کی سورت کے اندر نازل کر دیے, پوری دنیا پڑھتی رہے, قیامت کی صبح تک پڑھتی رہے. ہم کہتے ہیں چلو بچے کی بات ہے جانے دو, یہ صحابہ کا بچہ ہے, یہ صحابی بچہ ہے. اس صحابی بچے کے لیے اللہ نے نبی کی ڈانٹ بھی, آپ کے سخت لفظ بھی گوارا نہیں کیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم صحابہ کے بارے میں سخت لفظ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں ماتھے کے شکن برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, یہ رب کی سنت ہے ان کا دفاع کرنا. ان کے بغیر اسلام نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, سنت نہیں ہے, ان کے بغیر دین کا فہم نہیں ہے. اور یہی مجبوری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت, آپ سے پہلے انبیاء دنیا سے جاتے تھے, حق مٹ جاتا تھا. یہ اسلام کی سچائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری جماعت حق والی جماعت قیامت کی صبح تک رہے گی, اور یہ اسلام کی سچائی ہے. آج آپ نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کن کے پاس ہے, صحابہ کا احترام کن کے پاس ہے, صحابہ کا فہم کن کے پاس ہے, صحابہ کا دین کن کے پاس ہے. یہ آج آپ نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی محبت پر زندہ رکھے, انہی کی محبت پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل